الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، محترم ناظرین اور محترم سامعین، دین اسلام کے تین بنیادی عقائد ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہے توحید کا، کہ ہمیں پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے، اور پوری دنیا کو بنانے والا، پوری دنیا کا نظام چلانے والا وہ بھی ایک اللہ ہے، اور وہی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، اور جو تاجدار مدینہ کا رب ہے، وہی اللہ ہے جو رب العالمین ہے۔ تو ہمیں بنانے والا بھی اللہ، دنیا کو بنانے والا بھی اللہ، ساری دنیا کا نظام چلانے والا بھی اللہ۔ تو یہ پہلا عقیدہ ہے کہ ہماری توحید یہ ایک دم صحیح ہو اور ایک دم مضبوط ہو جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور دوبارہ عن قریب ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہماری توحید اتنی مضبوط ہو جائے، اتنی مضبوط ہو جائے کہ ساری دنیا کے جنات اور انسان مل کر، ساری دنیا کی حکومت مل کر، اور ساری دنیا کی طاقتیں مل کر، اور ساری دنیا کے عامل مل کر، اور ساری دنیا کے پلاننگ مل کر، اور ساری دنیا والوں کی ہر قسم کی طاقت، کوشش اور جد و جہاد اور ان کی ساری سپر طاقتیں مل کر ایک آدمی کو 1 روپے کا نفع پہنچانا چاہے، اور میرا اللہ نہ چاہے تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا مل کر، اور سارے پریشان کرنے والے مل کر، اور ساری دنیا کے دشمن مل کر ایک آدمی کو ذرہ برابر نقصان پہنچانا چاہے، اور میرا اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، حکومت کے دینے والے اللہ، حکومت کو چھیننے والے اللہ، عزتوں کو دینے والے اللہ، ذلیل کرنے والے بھی اللہ، دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرنے والے اللہ، انڈے سے بچے کو نکالنے والے اللہ، آسمان سے پانی کو برسانے والے، زمین سے غلے کو اگانے والے، ساری دنیا کا نظام چلانے والے، یہ فضاؤں میں پرندوں کو اڑانے والے، یہ اتنی ساری مخلوقات کو بنانے والے صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کے دیوانے بنیں، اسی کی محبت میں زندگی گزاریں۔ بہت خوش نصیب ہے وہ حضرات جو اللہ کی محبت میں جیتے ہیں،
اور اللہ کی محبت میں مرتے ہیں۔ جنہیں اللہ کی محبت میں جینا آ گیا، انہیں اللہ کے عشق میں مرنا بھی آ جاتا ہے۔ اہل دل کی صحبت، اہل دل کہتے ہیں اللہ والوں کو۔ اہل دل یعنی دل والا۔ مولانا صاحب کیا بات کرتے ہو؟ ہم سب کے پاس دل ہے، ہم لوگ سب دل والے ہیں، پھر کیوں اللہ والوں کو اہل دل کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جس نے دل دیا ہے اس پر دل کو فدا کر دیتے ہیں، اس لیے انہیں اہل دل کہتے ہیں کہ دل کا حق ادا کرنے والے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، ہاتھ کا کام پکڑنا، پیر کا کام چلنا، دماغ کا کام سوچنا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ یوں فرمایا یہ دل بحر محبت ہے، محبت کا سمندر ہے، یہ دل تو بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو بچا یہ کسی پر تو مرے گا۔ اس کا کام ہے محبت کرنا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں انہیں اللہ والوں کے واقعات سناؤ، انہیں صحابہ کے واقعات سناؤ، انہیں اللہ کے عاشقوں کے اور اللہ کے ولیوں کے اور اللہ سے محبت کرنے والوں کے اور اللہ کے دیوانوں کے انہیں واقعات سناؤ، تاکہ بچپن سے ان کے دل میں اللہ کی محبت آئے اور اللہ کے ولی بننے کا اور اللہ کے دوست بننے کا جذبہ ان کے دل کے اندر جاگزی ہو۔ اس لیے فرمایا اپنے بچوں کو اولیاء کرام کے واقعات سناؤ، صحابہ کرام کے واقعات سناؤ۔ مولانا صاحب ابھی تو چھوٹا ہے، 8 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، ہاں یہ سوچتے رہتے ہیں نا، پھر تھوڑا بڑا ہو کہ دل کہیں اور دے بیٹھتا ہے، چونکہ دل کا کام ہے محبت کرنا۔ اب اس کو اللہ کی محبت کے بارے میں بتایا ہی نہیں، دل کا سودا کہیں اور کر دیا، ماں باپ بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان۔ ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہاں دل دے رہا ہے وہاں آگے چل کے میرے بیٹے کو 2-3 مہینے کے بعد تکلیف ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، اس کے بعد سمجھانے جاتے ہیں تو اس کے بعد بچہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے فرمایا بچپن سے انہیں اولیاء کرام کے واقعات سناؤ۔ مولانا صاحب اتنے چھوٹے بچے کو اللہ کا تعارف کیسے کرائیں، اتنے چھوٹے بچے کو اللہ کی پہچان کیسے کرائیں؟ ارے دیکھو نا، لوگ ABCD سکھا دیتے یار، اس کی زبان نہیں ہے انگلش سیکھ جاتا ہے، انگلش لکھنا سیکھ جاتا ہے، انگلش پڑھنا سیکھ جاتا ہے، اور 10 سال کی عمر میں تو اگر وہ کانوینٹ وغیرہ میں پڑھتا ہے تو انگلش بولنا شروع کر دیتا ہے اور انگلش کو سمجھنے لگتا ہے، انگلش کو پڑھنے لگتا ہے۔ اس کے لیے اپنی مادری زبان گجراتی اور ہندی کا بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ یہ سوچتے کہ 4, 5 اور 7, 8 سال کا بچہ انگلش کہاں بولے گا، کہاں سیکھے گا، ابھی تو 8 سال کا ہے، انگلش کیسے سیکھے گا، اگر اس کے ماں باپ یہ سوچ لیتے تو نہ کبھی انگلش بول سکتا، نہ کبھی انگلش پڑھ سکتا، نہ کبھی انگلش سیکھ سکتا۔ لیکن اس کے ماں باپ نے سوچا کہ نانا یہ اگرچہ چھوٹا ہے لیکن یہ جو عمر ہے یہ کیچ اپ کرنے کی عمر ہے، اور بچپن میں جو بات یاد کی جاتی ہے وہ 55 تک یاد رہتی ہے۔ اس لیے ماں باپ بچوں کو بچپن ہی سے 7-8 سال کی عمر سے اچھا خاصا انگلش بولتا ہو جائے اس کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بچہ 8 سال کی عمر میں ABCD یاد کر سکتا ہے، انگلش لکھ سکتا ہے، انگلش پڑھ سکتا ہے، انگریز کی زبان سیکھ سکتا ہے، تو نبی کی زبان کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ وہ اللہ کا قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ اس کو تعارف کراؤ، اس کو اللہ کی پہچان کراؤ۔ اپنے بچوں کو کبھی بھی جنات سے نہ ڈراؤ، بھوت سے نہ ڈراؤ، پلید سے نہ ڈراؤ اور اندھیرے سے نہ ڈراؤ۔ ابھی سے غیر اللہ سے ڈرائیں گے، تھوڑی دنوں کے لیے ڈر جائے گا، جب تھوڑا سا بڑا ہوگا اور دیکھے گا کہ یہاں تو اندھیرے سے ڈرنے جیسا نہیں ہے، پھر سمجھے گا
میرے امی ابا تو جھوٹ بولتے ہیں، ماں باپ کو جھوٹا سمجھے گا اور پھر وہ غیر اللہ سے ڈرے گا۔ جب وہ اللہ سے نہیں ڈرے گا تو ماں باپ کا کیا احترام کرے گا، ماں باپ کا کیا ادب کرے گا، ماں باپ کا کیا اکرام کرے گا؟ میرے عزیزو، اپنے بچوں کی بچپن سے تربیت کرو۔ یوں فرمایا کہ ماں کی گود یہ پہلا مدرسہ نہیں ہے، ماں کی گود یہ پہلا مدرسہ نہیں ہے، یہ پہلا مدرسہ نہیں ہے۔ ماں کا پیٹ جو 9 مہینے بچے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے یہ پہلا مدرسہ ہے، گود دوسرا مدرسہ ہے۔ حضرت خواجہ صاحب سے کیا کہا تھا ان کی امی نے کہ بیٹا تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ یہ دوسرے مدرسے کی بات چل رہی ہے۔ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت کیسا اللہ کو راضی کیا ہوگا اور کیسا اپنے اللہ کو منایا ہوگا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ اس کا ذکر کرتی ہے کہ بیٹا جب تو میرے پیٹ میں تھا، یعنی جب سے حمل ٹھہرا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک تیری ماں نے کوئی بھی بڑا گناہ نہیں کیا ہے۔ یہ ہے اپنے بچوں کی تربیت۔ اپنے بچوں کو اس قابل بناؤ کہ ہمارا جنازہ اٹھے، اس کے 6 مہینے بعد بھی ہمارے لیے روے، 1 سال بعد بھی قبرستان آوے، روزانہ ہمیں پڑھ پڑھ کے بخشے۔ اس کی کوشش کرو، ورنہ میرے عزیزو 3 مہینے تک تو رونے والے بہت، 3 مہینے تک تو قبرستان آنے والے بہت، پھر ایسے لاکھوں کروڑوں مل جائیں گے جو 3 مہینے تک تو روئے اور اپنی ماں کی قبر کی طرف دوڑے، بھاگے بھاگے قبرستان چلے گئے، اور آج وہ بھاگے بھاگے بزنس پہ جاتے ہیں، ہفتہ گزر جاتا ماں کے پاس جانے کی اور ان کو ایصال ثواب کرنے کی نوبت تک نہیں آتی ہے۔ اپنے بچوں کو ایسا قابل بناؤ کہ ہمارے جانے کے بعد ہم کو پڑھ کے بخشے، ہمارے لیے ایصال ثواب کریں، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، ہمارے لیے اپنے اللہ کے سامنے روئے، اے اللہ میرا باپ بہت اچھا تھا، اس نے بڑی اچھی تربیت کی تھی میری، اے اللہ تو میرے باپ کو معاف کر دے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو معاف کر دے، تو اس کی مغفرت کر دے۔ آج ذریعے کے طور پہ میں جو کچھ ہوں وہ اس کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ تو میرے والد صاحب پر رحم فرما۔ میرے عزیزو، جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، اس لیے فرمایا کہ جس کے ماں باپ دنیا سے تشریف لے گئے یا دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو چکا، انہیں چاہیے کہ وہ خوب ایصال ثواب کریں، اپنے ماں باپ کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ جس کے ابا نہیں ان سے پوچھو باپ کتنی بڑی نعمت ہے، اور جن کی اماں نہیں ان سے پوچھو کہ ماں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ارے والدین کی سختی کو برداشت کرو، ان کے غصے کو برداشت کرو، ان کے طعنے کو برداشت کرو، والدین کو برا بھلا نہ کہو، ان کے بارے میں کوئی برائی دل میں نہ لاؤ۔ یوں فرمایا اے انسان، اگر تجھے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے، کیا کر، تیرے ماں باپ کو دیکھ لے، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے خوش ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے خوش ہے، اور اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ تو بات چلی تھی کہ دین اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ توحید کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی توحید کو مضبوط کریں کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ جب اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، دنیا بھی اللہ بناتے ہیں، آخرت بھی اللہ بناتے ہیں، ولایت کا نور بھی اللہ عطا فرماتے ہیں، تہجد، اشراق، چاش اور اوابین کی توفیق اور قرآن شریف کی توفیق بھی اللہ ہی عطا فرماتے ہیں، اور تقوی اور تزکیہ نفس یہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں، اور قلب کا تصفیہ اور نفس کا تزکیہ اور سلوک کی منزلیں یہ اللہ کے چاہے بغیر طے نہیں ہو سکتی۔ یہ سب جب اللہ ہی کرتے ہیں، اور رزق دینے والے بھی اللہ ہے، ہم آئے بھی اللہ کے پاس سے ہیں اور ہمیں جانا بھی اللہ کے پاس ہے، کتنی خوش نصیبی ہو ہماری کہ ہم ایک اللہ کے ہو جائے۔
کیا ہم دیکھتے نہیں ایک عورت کو نکاح کے موقع پر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلاں سے کروانے جا رہے ہیں، کیا آپ تیار ہے؟ وہ ہاں کہتی ہے، اور یہ ہاں کی HA ہاں اس کی کیسی لاج نبھاتی ہے، اس کی کیسی لاج رکھتی ہے، اپنے وطن کو چھوڑتی ہے، بعض مرتبہ اپنے ملک کو چھوڑتی ہے، اپنے شوہر کی ہو جاتی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، اپنی سہیلیوں کو چھوڑتی ہے، اپنے بھائی بہن کو اور اپنی بھابھی کو چھوڑتی ہے، اور شوہر مالداری میں تو وہ بھی مالداری میں، شوہر غریبی میں تو وہ بھی غریبی میں اپنی زندگی کو گزار دیتی ہے۔ ایک عورت اتنی لاج رکھ سکتی ہے، ایک ہاں کہہ کر اپنے ملک کو اور اپنے وطن کو چھوڑ کر ایک شوہر کی ہو سکتی ہے، تو میرے عزیزوں ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افسوس اس بات کا کہ یہ کلمہ پڑھ کے ہم ایک اللہ کے کیوں نہیں ہو جاتے۔ آج تک کی زندگی پریشانی والی، بے چینی والی، ڈپریشن والی، جتنی عمر بڑھتی جا رہی، پریشانیاں بڑھتی جا رہی، حالات بڑھتے جا رہے، بیوی نافرمان، بچے نافرمان، ہر کام ادھورے رہتے ہیں مولانا صاحب، ہر کام ادھورے رہتے ہیں، نہ اللہ کا تعلق ملتا ہے، نہ دنیا مل رہی ہے، اور زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے، گھر والے بات سننے کو تیار نہیں۔ میرے عزیز یاد رکھ، جو اللہ کی نہیں مانتا اس کی بیوی بھی اس کی نہیں مانتی، اس کے بچے بھی اس کے نہیں مانتے، اور اس کے جو ملازم حضرات ہیں وہ بھی اس کی نہیں مانتے، اور جو اللہ کی مانتا ہے گھر والوں کی بات تو بہت دور کی، جنگل کے جانور بھی اس کا ادب کرتے ہیں، جنگل کے جانور بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اپنی توحید کو مضبوط کرو۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، ان سے اللہ نے پوچھا کہ آپ کیا لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ پاک میں 70 سال کی توحید لے کے آیا ہوں، 70 ایئرس کی، 70 سال کی توحید لے کے آیا ہوں، میں نے اپنے توحید پر محنت کی ہے، میں نے اپنے توحید کو مضبوط کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا آپ وہ رات بھول گئے جب آپ نے دودھ پیا تھا، اس کے بعد آپ کے پیٹ میں دکھا تھا، اس وقت آپ نے یوں کہا تھا کہ دودھ پیا اس لیے میرے پیٹ میں دکھا، اس وقت توحید کہاں گئی تھی؟ ان کو یہ جواب ملا، پتہ نہیں میرا اور آپ کا تو کیا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے اکابرین جو یوں کہتے ہیں نا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس علاج مت کرواؤ، جو نارمل ڈاکٹر ہو ان کے پاس علاج کراؤ۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر پر یقین نہ جم جائے کہ یہ ڈاکٹر کے پاس علاج کرایا نا بہت بڑے تو اچھا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ ارے اللہ نے شفا رکھی تھی تو اچھا ہوا، اللہ شفا نہ رکھتے تو کہاں سے اچھا ہوتا؟ کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے، لاکھوں روپے خرچہ ہوا اور ان کے گھر والوں کو شفا نہ ملی، اور کسی ایک معمولی سے ڈاکٹر کے پاس گئے، 30 روپے کی دوائی میں اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ بہت سی مرتبہ جب ڈاکٹر صاحب کا یقین اللہ پر مضبوط ہوتا ہے، اللہ ان کی دوائی میں شفا رکھ دیتے ہیں۔ ضرورت پڑی کسی عامل صاحب، کسی مولانا صاحب کے پاس علاج کرایا اور اللہ پاک نے وہاں سے شفا دے دی۔ اب اتنی ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ مولانا صاحب یوں اور فلاں اور اتنے اچھے ہیں اور یہ اور وہ، کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ سر دکھتا ہے تو بھی گھر کی مستورات کو وہ عامل صاحب یاد آتے، اللہ یاد نہیں آتا۔ کہاں چلے گئے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ بہت ضرورت ہوئی، کسی اچھے عامل کے پاس علاج کرا لیا، اور علاج کرا کے اب بھول گئے۔ اکثر عاملوں کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کا حال پولیس والوں جیسا ہے، ان کی دوستی بھی اچھی نہیں اور ان کی دشمنی بھی اچھی نہیں، ان کے بہت قریب بھی نہ جاؤ اور ان کے بہت دور بھی نہ رہو۔ ہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ والے ہیں، میں ان کا منع نہیں کرتا، لیکن میرے عزیزوں بہت ہی بڑی ضرورت ہو، علاج کرایا اور اس کو بھول گئے کہ شفا اللہ نے دی۔
اللہ نہ چاہتے تو اللہ شفا نہیں دیتے، شفا دینے والی ذات اللہ کی۔ اس لیے جب بھی بیماری ہو، جب بھی تکلیف ہو، جب بھی گھر میں کوئی حالات ہو، جب بھی کام ادھورے رہتے ہو، پہلی نظر اللہ پر ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو، اے اللہ یہ پریشانی کو دور کر دے، اور جہاں اس کا صحیح علاج ہو آپ پہلی ہی مرتبہ میں مجھے وہاں پہنچا دیجئے، اور علاج کرانے کے بعد میرا یقین اللہ آپ سے اور بڑھ جائے، آپ ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ مضبوط توحید کر کے جاؤ، اللہ کو منع کر کے جاؤ، اللہ کو راضی کر کے جاؤ، اللہ سے صلح کر کے جاؤ، تو طے کرو انشاءاللہ اپنی توحید کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ ہم لوگ سب نیت کرتے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ نہیں اللہ؟ تو اپنی طلب اللہ کو بتاؤ، اے اللہ میری توحید آپ مضبوط کر دیجئے۔ اللہ پاک تو بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، اور اللہ پاک بڑے قدردان ہیں، بندے کی تھوڑی محنت کی بھی بڑی لاج رکھ لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، پہلا عقیدہ تھا توحید کا جو بہت ہی ضروری ہے، اور دوسرا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے لاڈلے رسول ہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ آخری نبی ہیں، لیکن آپ نبیوں کے امام ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا ہمارے نبی کے بارے میں، اے آدم اگر انہیں نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا۔ آپ کا مقام بہت اونچا اور آپ کی شان بہت اونچی، اور وہ جو معراج والی رات جو ہمارے نبی علیہ السلام جو مسجد حرام سے تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ میں، اور وہاں آپ نے سارے نبیوں کی امامت کرائی، وہاں پر اللہ نے سب کے سامنے یہ بات ثابت کر دی اور عیاں کر دیا کہ یہ صرف اس امت کے ہی امام نہیں ہیں، یہ تو نبیوں کے بھی امام ہیں۔ اور اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، اور ہمارے نبی کے طریقوں میں 100% 99 نہیں 100% کامیابی ہے۔ اور ابھی تو 4G کا زمانہ ہے، سنا ہے 5G بھی آ گیا ہے، سنا ہے چائنا والے نے 7G بھی نکال دیا ہے، اور آج تو ماشاءاللہ سب بڑے ہوشیار لوگ ہیں اور لوگ کامیابی کی طرف بھاگتے ہیں۔ اور یوں کہا کہ نبی کے طریقوں میں 100% کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، 100% کامیابی ہے۔ تو آج کا نوجوان وہ 100% کامیابی کو چھوڑ کے کہاں کامیابی کو تلاش کر رہا ہے، اور غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم غیروں کے طریقوں سے بچ جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے نبی کے طریقوں پر آ جائیں، بچپن ہی سے اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہنائیں، اور ہمارے بچوں کے سروں پر وہ کچرے کا ٹوکرا نہ بنائیں، وہ اوپر جو بال رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے مہربانی کریں، ابھی سے اگر آپ نے ایسا کیا تو وہ بڑے ہو کے ٹپیلی کٹ رکھوائیں گے، اور مجھے تو نام بھی یاد نہیں آ رہے، اتنی کٹ آ گئی ہے اور بالکل ایک تپیلی جیسا لگتا ہے، اوپر بال ہے اور آس پاس کی جگہ خالی ہے۔ وہ ٹوپی پہنتے ہیں تو ایسا کہنے کا من ہوتا ہے کہ بھائی صاحب آپ جو ہے نا ہمیں کھجور پانی بھی کھلا دو، ایسا لگتا ہے عمرہ کر کے آئے۔ تو ٹوپی اتارتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کچرے کا ٹوکرا اوپر رکھا ہوا ہے۔ سب ہنستے ہیں، وہ اپنی نظر میں اچھے ہوتے ہیں، سب کہتے ہیں دیکھو نا کیسے بال بنائے ہوئے ہیں۔ ارے نبی کے طریقے سے ہٹ کر بھی عزت ملے گی، نبی کے طریقے سے ہٹ کر بھی کامیابی ملے گی، تو کیوں آتے جنید جمشید؟ ان کے پاس تو عزت بھی تھی، شہرت بھی تھی، دولت بھی تھی۔ جنید کس چیز کی کمی تھی؟ کہ جنید کے پاس سکون نہیں تھا، کیونکہ جنید کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں تھا۔ جب جنید کی زندگی میں اللہ کا دین آیا اور وہ نبی والا چہرہ رکھا اور اسلامی لباس پہنا اور ازار ٹخنوں سے اوپر رکھی اور آقا کی سنتوں پر عمل کیا، اللہ اکبر کبیرہ،
کس شان سے ان کا جنازہ اٹھا. ان کی پہلے کی تصویر دیکھو, ان کی بعد کی تصویر دیکھو, نورانیت میں زمین آسمان کا فرق, خوبصورتی میں زمین آسمان کا فرق. جنید بھائی آپ کو کس کا چہرہ پسند آیا؟ کہا مجھے میرے نبی کا چہرہ پسند آیا. ہاشم عاملہ آپ کو کس کا چہرہ پسند آیا؟ مجھے تو میرے نبی کا چہرہ پسند آیا. سعید انور آپ کو کس کا چہرہ پسند آیا؟ کہا مجھے تو میرے نبی کا چہرہ پسند آیا. خواجہ صاحب کو نبی کا چہرہ پسند آیا, سارے صحابہ کو نبی کا چہرہ پسند آیا. اللہ کرے کہ خواجہ صاحب کے دیوانوں کو اور نبی علیہ السلام کی امت کو بھی پیارے نبی کا یہ چہرہ پسند آ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پر ہماری حاضری ہو اور ہمارے نبی یہ نہ کہہ دے جا دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا, آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے. 100% کامیابی ہمارے نبی کے طریقوں میں. اس لیے میرے عزیزوں یہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی جو ہیں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں. تیسرا بنیادی عقیدہ, آخرت برحق ہے. یہ دنیا کی زندگی کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے, اس کو عالم آخرت کہتے ہیں. آخرت کی زندگی جو لامحدود زندگی, ہمیشہ ہمیشہ کی لائف, کبھی نہ ختم ہونے والی اور کبھی نہ فنا ہونے والی, وہ لائف آنے والی ہے, وہ زندگی آنے والی ہے. اللہ کرے کہ اس کا یقین ہمارے دل کی گہرائیوں میں بیٹھ جائے, کیونکہ وہ لائف حق ہے. یوں فرمایا کہ جیسے ہی انسان کی دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے, اس جہاں کی آنکھ بند ہوتی ہے, فوراً دوسرے جہاں کی آنکھ کھل جاتی ہے, حقیقت کی آنکھیں کھل جاتی ہے. اس کے بعد کا تڑپنا, اس کے بعد کا افسوس کرنا, اس کے بعد کا پچھتانا یہ کام نہیں آتا. تڑپنے والے ابھی تڑپیں, پچھتانے والے ابھی پچھتا لیں, کیونکہ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اللہ ماننے کے لیے تیار ہے. ایک بزرگ بازار کے اندر تھے, کسی نے کہا حضرت بازار میں یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ کے یہ جو بندے ہیں نا یہاں بازار میں, ان کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں, ان کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں. حضرت صلح ہو گئی ہے؟ تو کہا اللہ صلح کرنے کے لیے اور اپنا بنانے کے لیے بالکل تیار ہے, لیکن یہ انسان, یہ زندہ لوگ, یہ بازار والے لوگ یہ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تیار ہے, یہ تیار نہیں ہے. سانس چل رہی ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اللہ انہیں معاف کر دینے کے لیے, انہیں اپنا بنانے کے لیے تیار ہے, لیکن یہ لوگ تیار نہیں ہیں. ایک مدت کے بعد ان کی ملاقات حضرت سے قبرستان میں ہوئی. حضرت ابھی کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اب معاملہ الٹا ہو گیا ہے, اب اللہ کی ان سے صلح کروا رہا ہوں. یہ قبرستان والوں کی, اللہ کی قبرستان والوں سے صلح کروا رہا ہوں. حضرت صلح ہو گئی کہ اب قبرستان والے سب ماننے کے لیے تیار ہے, لیکن اب اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اللہ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے عزیزو, کیا حقیقت کی آنکھ کھل جائے گی, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ کیا پھر توبہ کریں گے؟ کیا پھر گناہوں سے بچیں گے؟ کیا پھر تہجد کے بارے میں تڑپیں گے؟ کیا پھر نبی کی نقل کے بارے میں تڑپیں گے؟ کیا پھر سوچیں گے یہ کاش تیاری کر کے آیا ہوتا, ایک ایک منٹ کی قدر کر کے آیا ہوتا, فجر کی نماز پڑھ کے آیا ہوتا, نمازوں کا اہتمام کر کے آیا ہوتا, اپنے اللہ کو راضی کر کے آیا ہوتا اور ایک ایک سیکنڈ کو وصول کر کے آیا ہوتا؟ کیا بعد میں تڑپیں گے؟ کیا اس وقت کا تڑپنا, کیا اس وقت کا پچھتانا, کیا اس وقت کا افسوس کرنا کام آئے گا؟ کہ بالکل کام نہیں آئے گا. اس لیے ایک بزرگ تو یوں فرماتے ہیں, اے انسان تیرے مرنے کے بعد تو اگر اللہ سے کہے گا اللہ جی پلیز حقیقت کی آنکھ کھل چکی ہے, ایک موقع دے دیجئے, اللہ ہرگز تجھے موقع نہیں دینے والے. تو یوں سمجھ لے کہ تیرا انتقال ہو گیا تھا اور تیری حقیقت کی آنکھیں کھل گئی تھی اور تو اللہ کے سامنے بہت رویا, بہت تڑپا, اے اللہ اب مجھے ایک موقع دے دیجئے, میں آپ کو منع کر کے آ جاؤں گا, آپ کو راضی کر کے آ جاؤں گا, آپ کے دین کی خدمت کر کے آ جاؤں گا, درود شریف اور استغفار اور قرآن شریف پڑھ کے آ جاؤں گا, اور بد نظری سے اور
جھوٹ سے اور دھوکے سے اور تانے سے اور غیبت سے اور گناہوں سے بچ کر کے آ جاؤں گا. اللہ جی پلیز ایک موقع دے دیجئے. تو یوں سمجھ لے کہ تیرا انتقال ہو گیا تھا اور تو نے اللہ سے مہلت مانگ لی اور اللہ نے تجھے موقع دے دیا. یہ سمجھ کر کے بھی ابھی آخرت کی تیاری کر لے تو تیرے لیے بڑی خیر کی بات ہے, اور اگر تو نے یہ بات نہ مانی تو تیرے لیے بڑے خطرے کی بات ہے. حساب کا ایک دن آنے والا ہے. بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی سے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ یہاں جو ہے نا شکاری جال ڈالتا ہے اور اس میں آٹا روٹی وغیرہ رکھتا ہے, تو حرص میں مت آ جانا, لالچ میں مت آ جانا. وہ روٹی نہیں ہے, وہ آٹا نہیں ہے, وہ شکاری تجھے اپنی جال میں پھنسانا چاہتا ہے. اگر وہ تو نے آٹا سمجھ کے روٹی سمجھ کے اگر تو نے وہ شکاری کی جال کے اندر منہ ڈال دیا تو یاد رکھنا وہ کانٹا اٹکے گا, وہ کانٹا پھنسے گا, پھر شکاری تجھے اوپر اٹھائے گا, تیرے پیس کرے گا اور اس کی بیوی نمک اور مرچ لگائے گی اور گیس کے اوپر تجھے پکائے گی اور تجھے دسترخوان پر سجایا جائے گا اور مہمانوں کو بلایا جائے گا اور 32 دانتوں سے تجھے چبایا جائے گا. تیری حالت کی بے حالت کر دی جائے گی. وہ ساری اس کو سمجھاتی ہے بڑی مچھلی. اب اگر وہ پوری زندگی بھر بھی پورے سمندر کا بھی چکر لگا لے تو بھی اس کو یہ منظر دکھے گا, کیونکہ سمندر میں یہ نہیں ہوتا. یہ سب سمندر کے باہر کی دنیا میں زمین کے اوپر ہو رہا ہے. اب ہمارے نبی نے ہم کو بتا دیا, آپ معراج پر جا کر آئے, جنت کے حالات اور جہنم کے وہ مناظر آقا وہاں دیکھ کر آئے. جہنم کیسی اللہ نے خطرناک بنائی, جنت کیسی عالی شان بنائی, اور ہمارے نبی نے ہم سے فرما دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور حساب کا دن آنے والا ہے, آخرت کی تیاری کر لو. اب اگر پوری دنیا میں بھی ہم دیکھیں تو ہمیں کہیں جنت جہنم اور آخرت کا منظر نظر آنے والا نہیں ہے, لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوگی وہ سارے منظر نظر آئیں گے. یہ مچھلی پورے سمندر کا بھی چکر لگا لے اس کو کچھ نظر آنے والا نہیں ہے. جیسے ہی یہ مچھلی وہ اس شکاری کے جال میں پھنستی ہے تو سارا منظر اس کے سامنے آ جاتا ہے اور ساری گت اس کے سامنے بن جاتی ہے. اس لیے پھر یوں نہ کہنا کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا اور ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. میرے عزیزو, میرے پاس بھی کوئی وہ نہیں, آپ کے پاس بھی وہ کوئی بات نہیں. اللہ نے مجھے بھی سمجھ عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائی ہے. ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, تہجد پہ یہ ملتا ہے, ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر یہ ملتا ہے, اشراق چاش اور اوابین پر یہ ملتا ہے. وہ 5 سوال جب تک کوئی اس کا جواب نہیں دے گا قیامت کے دن اس کے پیر ہلیں گے بھی نہیں. کیا اس میں ایک یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے پاس جو علم تھا اس پر تم نے کیا عمل کیا؟ صرف یہ سوال نہیں ہوگا عالمو تم بتاؤ کیا عمل کیا, یہ سوال ہوگا تمہارے پاس جو علم تھا, فجر کی نماز کا تمہارے پاس علم تھا, تم نے اس پر کیا عمل کیا؟ نظر کی حفاظت کا تمہارے پاس علم تھا کہ بد نظری کرنا گناہ ہے, تم نے اس پر کیا عمل کیا؟ غیبت سے بچنا یہ فرض تھا, تم نے اس پر کیا عمل کیا؟ تو میرے عزیزو, ہمارے پاس جو علم ہے اللہ کریں کہ اس پر ہم عمل کریں. تو آخرت کا جو دین ہے یہ برحق ہے. ایک انڈا اس کے اندر مرغی ہو, اس کو کہو کہ دیکھ جب یہ انڈا کھلے گا اور تو دنیا میں آئے گی تو تو دیکھے گی کہ یہاں 6 فٹ کے انسان ہے اور لمبے لمبے ناریل کے درخت ہے اور بڑے بڑے پہاڑ ہے اور اتنا بڑا آسمان ہے اور اتنی بڑی جو ہے وہ زمین اللہ نے بچھائی ہے اور اتنے سب سمندر ہے. وہ انڈے میں ادھر ادھر نظر گھمائے گی, کیا اس کو یہ سارے منظر سمجھ میں آئیں گے؟ لیکن جیسے ہی وہ انڈے سے باہر نکلتی ہے تو یہ سارے منظر اس کو سمجھ میں آتے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں جنت کے بارے میں بھی بتایا, ہمیں جہنم کے بارے میں بھی بتایا, یہ بھی بتایا کہ جنت یہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنتی ہے, اور یہ بھی فرمایا خلاصہ کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنتی ہے. میرے عزیزوں,
اب ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی قبر کو کیا بنا رہے ہیں، اور وہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی لائف ہے اس کو کتنا وقت دے رہے ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ 50 60 70 سالہ زندگی ہے، اس میں بھی گارنٹی نہیں، اور اس میں بھی ایک زندگی کا بڑا حصہ، میرے 30 سال ہو گئے، کسی کے 40 50 سال ہو گئے، اب آگے کتنا ہے وہ بھی باقی نہیں، تو یہ 20 25 سال کے لیے ہم کتنی قربانی دے رہے ہیں، اور وہ آخرت کی لائف جو ہمیشہ ہمیشہ کی لائف ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی، اس لائف کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کیا پلاننگ ہے، اور کیا ہم اللہ کے دوستوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا ہم اللہ کے بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے۔ تو طے کرو انشاءاللہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے، دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزاریں گے انشاءاللہ۔ وہ دیکھو بچے کو، جو ہوشیار بچہ ہوتا ہے، سمجھدار بچہ ہوتا ہے، جب اس کا پیپر آتا ہے نا پیپر، تو وہ کیا کہتا ہے، اپنا سونا کم کر دیتا ہے، اپنا کھانا کم کر دیتا ہے، اپنا بولنا کم کر دیتا ہے، ٹیوشن میں وقت بڑھا دیتا ہے، رات کو اٹھ کے پڑھنے بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ تو ابھی وقتی محنت ہے، یہ تھوڑی محنت کر لوں گا اور ایک گریڈ سے اچھے نمبر سے جب میں کامیاب ہو جاؤں گا تو مجھے پھول کا ہار پلایا جائے گا، اور میڈیا والے میرے گھر آئیں گے، اور میرے ابا کی طرف سے مجھے بڑا انعام ملے گا، میرا سر خوش ہو جائے گا، اور میرے ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، اور اخبار میں میرا نام آئے گا۔ یہ جو محنت ہے نا، یہ تو کچھ دن کی ہے، پھر ریزلٹ کے بعد تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور 2-3 مہینے کا ویکیشن آنے والا ہے، اور بہار ہی بہار ہے۔ اس لیے وہ بچہ محنت کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو عقل مند ہوتا ہے، جو ہوشیار ہوتا ہے، جو سمجھدار ہوتا ہے، جسے پتا ہوتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اس لائف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ وقتی ہے، یہ فانی ہے، یہ دنیا نہ ہمیشہ رہے گی، نہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ہمارا گھر ہمیشہ رہے گا، نہ ہم ہمارے گھر میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ہمارا کھیت ہمیشہ رہے گا، نہ ہم ہمارے کھیت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ پال ہمیشہ رہے گا، نہ آپ پال میں ہمیشہ رہیں گے، نہ آپ کی دکان ہمیشہ رہے گی، نہ آپ کی دکان میں آپ ہمیشہ رہیں گے، نہ آپ کا موبائل ہمیشہ رہے گا، نہ آپ کے موبائل کی ساتھ مشغولی میں آپ رہیں گے۔ میرے عزیزو، جس کو یہ پتہ چل جاتا ہے، جس طرح وہ سمجھدار بچہ محنت کرتا ہے، ایک گریڈ سے کامیاب ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھدار ہو جائیں، ہوشیار بن جائیں، سمجھدار بن جائیں، چوکنا ہو جائیں، ہمیں کوئی پہچانے نہ پہچانے، کوئی جانے نہ جانے، ہم گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ دنیا والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اور دنیا میں جو سوال آنے والے ہوتے ہیں نا، اس کا جواب معلوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، شریعت اسلام، اور یہ شریعت اور کے کیا کہنے، اور کتنا پیارا مذہب ہے اسلام، جو ایک کامل اور اکمل مذہب ہے۔ اور آقا نے یوں فرمایا، الدین یسر، کہ دین آسان ہے۔ کہا مشکل ہے؟ تو کہا نا بہت آسان ہے۔ کہا رسم و رواج سے بچو، تہوار سے بچو، اسلام میں نہ کوئی رسم و رواج ہے، اسلام میں نہ کوئی تہوار ہے، یہاں تو اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ بھئی شادی ہے، شادی میں کوئی خرچہ ہے؟ فرمایا کہ کوئی خرچہ نہیں، صرف مہر دینا فرض ہے، صرف مہر کا دینا فرض ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق ولیمے کا کرنا سنت ہے۔ تو کہا کہ شادی کیسی کرو؟ تو کہا شادی کرو، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہو مؤونہ، کہ بابرکت نکاح کون سا، برکت کے اعتبار سے بڑھا ہوا نکاح کون سا؟ آقا فرماتے ہیں کہ جس میں خرچہ کم ہو، جس میں خلاصہ یہ ہے کہ ذمہ داریاں کم ہو۔ جب نکاح آسان ہو جائے گا، زنا مشکل ہو جائے گا، جب نکاح مشکل ہو جائے گا، زنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تو مشکلیں ہم نے بڑھا رکھی ہے، یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی کرنا پڑے گا۔ ارے مولانا صاحب،
میں تو سب کو خوش کرتا ہوں پھر بھی لوگ میرے ساتھ برا کرتے ہیں۔ میرے عزیز تو اللہ کو چھوڑ کے سب کو خوش کر رہا ہے۔ تیرے سے گھر میں ابا ناراض ہے اور تو بھائیوں کو خوش کرتا ہے، بہنوں کو خوش کرتا ہے، تو اس سے ابا خوش ہو جائیں گے؟ تو کہا نا 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 نا، تو ابا کو خوش کر لے، ابا خوش ہو جائیں گے نا، وہ اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو خوش کر دیں گے اور تیرے لیے گھر کا راستہ کھل جائے گا، اور امید ہے کہ باپ کے پاس جو نعمت ہے اس کے دروازے بھی تیرے لیے کھل جائیں گے۔ سب کو خوش کر رہے اللہ کو چھوڑ کے، شادی میں سب کو خوش کیا جا رہا ہے اللہ کو ناراض کر کے، تو دنیا میں جو پیپر آتے ہیں اس کے سوال جواب کا معلوم نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں جو پیپر آنے والے، قبر میں جو پیپر آنے والے ہیں اس کے سوال بھی ہمیں بتا دیے کہ 3 سوال ہیں، وہ بھی بتا دیے کہ تمہارا رب کون، من ربک، من نبیک، تمہارے نبی کون، ما دینوں کا، تمہارا دین کون سا تھا، اللہ اکبر، سوال بھی بتا دیے۔ جواب تو کب بڑے ہی آسان ہے، ہمارا رب اللہ، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا دین دین اسلام۔ لیکن یہ ابھی بولنا آسان ہے، قبر میں اس کے جواب دینا، من ربک، تمہارا رب کون، اس کا جواب کون دے سکے گا؟ فرمایا جس کی توحید مضبوط ہوگی اور وہ یوں کہتا ہوگا کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اگر وہ توحید میں ڈگمگا رہا ہوگا، وہ یوں سمجھتا ہوگا کہ میری دکان سے ہوتا ہے، میرے کاروبار سے ہوتا ہے، میری فیکٹری سے ہوتا ہے، میرے ابا سے ہوتا ہے۔ میرے عزیز کتنے یتیم بچے اللہ ان کا نظام بھی چلا رہے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہیں اللہ ان کا نظام بھی چلا رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ نہیں اللہ ان کا نظام بھی چلا رہے ہیں، فٹ پاتھ پر سونے والوں کو بھی وہ کھلا رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن میں جو کہتے تھے کہ روز کما کے روز کھائیں گے، آج کمانے نہ گئے تو نہیں کھا سکتے، لاک ڈاؤن میں اللہ نے انہیں بھی کھلا کر کے بتایا، اور بتایا کہ رزق دینے والی ذات میری ہے، رزق کے خاطر کبھی بھی مجھے ناراض نہ کرنا۔ یوں فرمایا کہ دن میں رزق کو تلاش کرو اور رات میں رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ جس کی توحید مضبوط ہوگی نا وہ جواب دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ موت کے وقت وہ نکلے گا، قبر میں زبان سے وہ نکلے گا جو دل کے اندر ہوگا۔ ایک شخص تھے، انہوں نے ایک طوطا پوپٹ پال رکھا تھا اور اس کو اللہ اللہ بولنا سکھایا تھا، وہ اللہ اللہ بولتا تھا اور لوگ اس کا اللہ اللہ سننے کے لیے آتے تھے۔ ایک مرتبہ پنجرہ کھلا رہ گیا، بلی آئی اور بلی نے جھپٹا مارا اور اس کے پوپٹ کو پکڑا، اس کا پوپٹ جو ہے وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ جیسے ہی بلی نے جھپٹا مارا وہ ٹیں 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 کرنے لگا اور پوپٹ اس کا انتقال ہو گیا، پوپٹ مر گیا۔ اس کو بہت صدمہ ہوا، بڑی محنت سے اللہ اللہ کرنا سکھایا تھا، بڑی محبت سے پالا تھا، بڑی محنت سے پالا تھا۔ صدمے کا ایک اثر رہا۔ ایک وقت کے بعد ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، کہا حضرت چلو اس کا صدمہ تو میں بھول جاؤں گا، لیکن اس کا صدمہ کیسے بھولوں، پوری زندگی اس کو اللہ اللہ سکھایا تھا، لیکن موت کے وقت ٹی ٹی کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ پوپٹ کی زبان پر اللہ اللہ تھا، اس کے دل میں ٹی ٹی تھا، اور موت کے وقت وہی نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، اور چمچ سے وہی نکلتا ہے جو دیگ میں ہوتا ہے۔ دیگ میں بریانی ہو تو چمچ سے دال نکلے گی، اور دیگ میں دال ہو تو چمچ سے بریانی نکلے گی، وہاں تو جو دل میں ہوگا وہ نکلے گا۔ تو جب توحید مضبوط ہوگی اور یہ پتا ہوگا کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، اور اپنے توحید پر محنت کی ہوگی، ارے چائے کے لیے محنت ہے اور دنیا بھر کے کام کاج کے لیے محنت ہے اور پانی کے لیے محنت ہے، کیا اپنی توحید کو مضبوط کرنے کے لیے محنت نہیں؟ کیا اللہ والوں کی صحبت نہیں؟ کیا اللہ کے راستے میں وقت لگانا نہیں؟ کیا اللہ کے دین کی خاطر محنت کرنا نہیں؟ ارے پال والو، آج تو اللہ نے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھا دیا ہوگا کہ یہ مدرسے کی رونق کیا ہے اور یہ مدرسے کی بہاریں کیا ہے، اور بچوں کا ہونا یہ کتنی بڑی چیز ہے، اور ان کا نکلنا سفید لباس میں، جبکہ سارے ہی فرشتوں جیسے نظر آتے ہیں، جبکہ ہمارے بچے شرٹ پینٹ میں شام کو نکلتے ہیں، اور یہ بچے اسلامی لباس میں سفید لباس میں نکلتے ہیں۔ ان کا کھیلنا، ارے ان کو دیکھنا، ان کی ادائیں، ان کا چلنا، ان کا ماں باپ کو چھوڑ کر کے آنا، ان کی قربانیوں کو دینا، اللہ نے گاؤں والوں کو بھی سمجھایا اور اساتذہ کو بھی سمجھایا۔
سمجھایا کہ ہم اصل نہیں ہیں، یہ بچے اصل ہیں، اگر یہ نہ ہو تو کیا استاد ہے، کیا محتمم صاحب ہے، اور کون سا چندہ ہے، اور کون سے مدرسے کی رونق ہے۔ مدرسے کی رونق طلبہ سے، مدرسے کی شان طلبہ سے، مدرسے کی شان طلبہ ہے، مدرسے کی آن بان شان طلبہ ہے، مدرسے کی رونق طلبہ ہے، اساتذہ کے لیے رونق طلبہ ہے، محتمم صاحب کے لیے رونق طلبہ ہے۔ امت کے دل کو نرم کرنے والے ذریعے کے طور پر جو حضرات ہیں جن کی برکت سے چندہ وصول ہوتا ہے وہ طلبہ کی برکت سے ہوتا ہے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ میرے عزیزو، یوں فرمایا کہ یہ ہمارے نبی کے مہمان ہیں، اس لیے ہمیشہ یہ جب بچے آئیں طلبہ کرام ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، یہ مدارس کو عظمت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ یہاں سے انسان کو انسان بنایا جاتا ہے۔ بعض فیکٹریوں میں، کارخانوں میں کپڑے تیار ہوتے ہیں اور بعض فیکٹریوں میں فریم تیار ہوتی ہیں۔ یہ مدارس وہ جگہ ہے کہ یہاں سے حفاظ تیار ہوتے ہیں، علماء تیار ہوتے ہیں، مشائخ تیار ہوتے ہیں، مصنفین، مقررین، واعظین، محدثین، مشائخین، محتممین اور اساتذہ کرام، نماز پڑھانے والے، اذان دینے والے، غسل دینے والے، ہمارے انتقال کے بعد ہمیں غسل دینے والے، ہمارے بچوں کی کان میں اذان دینے والے، ہماری دکان میں آ کر دعائیں کرانے والے اور وعظ و نصیحت کرنے والے اور کتابیں لکھنے والے، یہ سب تیار ہوتے ہیں، یہ مدارس کی برکت سے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ تو قدر کرتے ہی ہیں، لیکن اللہ نے سب گاؤں والوں کو مدرسے کی ایک بڑی قدر کرا دی اور مدرسے کی اہمیت سمجھا دی۔ ارے وہ کیا بہار ہے کہ ایک گاؤں میں 110 120 بچے پڑھتے ہو اور سارے ہی فجر کی نماز میں اٹھتے ہو اور سارے ہی اللہ کا قرآن پڑھتے ہو رات دن۔ ارے پال والو، آپ کے لیے کتنی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے گاؤں میں اللہ نے ایک ایسی جگہ قائم کر دی جہاں ہر وقت قرآن شریف کی آواز گونجتی ہے۔ یہ تو زبیدہ خاتون کے محل کی بات تھی کہ زبیدہ خاتون کے محل میں اس نے 300 قاریہ رکھی تھی، 300 قاریہ۔ پہلے 8 گھنٹے میں 100 قاریہ اچھا قرآن پڑھنے والی عورتیں محل میں مختلف جگہوں پر بیٹھ جاتی تھی، 8 گھنٹے اللہ کا قرآن پڑھتی تھی اور اس کا پورا محل اللہ کے قرآن کی آواز سے گونج جاتا تھا۔ زبیدہ خاتون کا محل، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرے 8 گھنٹے میں دوسری 100 قاریہ، تیسرے 8 گھنٹے میں تیسری 100 قاریہ۔ ارے پوچھو ان سے جنہیں اللہ کے قرآن سے عشق ہے، پوچھو ان سے جنہیں اللہ کے قرآن سے محبت ہے، پوچھو ان سے جنہیں اللہ کا قرآن سنے بغیر چین نہیں آتا، پوچھو ان سے جو حافظ قرآن ہے، پوچھو ان سے جو عالم قرآن ہے، پوچھو ان سے جو ناشر قرآن ہے، پوچھو ان سے جو عاشق قرآن ہے۔ قرآن کتنی بڑی چیز ہے۔ میں مدینہ منورہ میں ایک شیخ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک قاری صاحب آئے، حضرت نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ میں قرآن شریف کی خدمت کرتا ہوں۔ حضرت وجد میں آ گئے اور کہا تو قرآن کی کیا خدمت کرے گا؟ قرآن تیری خدمت کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تجھے کھانا کھلاتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تیرے گھر کا خرچہ چلاتا ہے، تو کیا قرآن کی خدمت کرے گا؟ قرآن تیری خدمت کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ مدارس کا نظام، مکاتب کا نظام، مکاتب کا جو یہ نظام ہے، مدارس کا جو یہ نظام ہے، اللہ کا یہ بہت ہی بڑا انعام ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہاں پڑھنے والے بھی بڑے قابل مبارکباد اور انہیں پڑھانے والے، ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہے۔ اساتذہ نہ ہو تو بچے حافظ قرآن کیسے بنے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مدارس کی اور اسلامی جو شاعر ہیں، اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزو، یہ طے کرو کہ انشاءاللہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے، اپنی توحید کو مضبوط کریں گے اور ہمارے نبی علیہ السلام کے طریقوں میں جب 100% کامیابی ہے اور یہ ایک دم یقینی اور گارنٹیڈ بات ہے اور ایک دم پکی بات ہے، تو ہم سمجھدار لوگ وہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں میں جہاں بے چینی ہے ان کی نقل اتارنے میں چہرے پر رونق ختم ہو جاتی ہے، ان کی نقل اتارنے میں چہرے پر ویرانیت کے آثار نظر آتے ہیں، بندہ 2 کام بنانے جاتا ہے 4 کام بگڑ جاتے ہیں،
4 کام بنانے جاتا ہے 8 کام بگڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، اس کے ہر کام ادھورے رہ جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، یہ سب نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، تو یہ دنیا کی سزا ہے۔ قبر کا عذاب تو بڑا سخت اور بڑا ہی خطرناک ہے، جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں وہ کیسے جواب دے سکے گا، کیسے کھڑا ہو سکے گا، کیسے اپنا منہ بتا سکے گا، حوض کوثر پر کیسے ہمارے نبی کو اپنا چہرہ بتا سکے گا۔ ہم ایک انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، اللہ کو کیسے حساب دے سکیں گے؟ اس لیے میرے عزیزو، اللہ پاک تو بڑے رحیم ہے اور بڑے کریم ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بڑا سخت قحط پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہے جو اللہ پاک سے بات چیت کرتے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اور جب ہمارے نبی آ گئے اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قیامت تک یہی چلے گا، محمدی سکہ چلے گا۔ اگر کوئی اللہ کا ہونا چاہتا ہے اسے نبی کا ہونا پڑے گا، جو ہمارے نبی کا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، اور جو ہمارے نبی کا نہیں ہوگا وہ تو اللہ کا بھی نہیں ہوگا۔ اسی کو فرمایا یہ فرمان خدا گے پال والو غور سے سن لو، یہ فرمان خدا گے دنیا والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ جو بھی اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، جو بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، جو بھی ولایت کا نور چاہتے ہیں، جو بھی اللہ کے دیوانے بننا چاہتے ہیں، وہ ذرا سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ جب تک سنتوں پر عمل نہیں کریں گے وہاں تک وہ اللہ کے ہو بھی نہیں سکتے۔ ایک ہی گلی ہے، ہمارے نبی کی گلی سے جب تک کوئی گزرے گا نہیں وہاں تک وہ اللہ کا ہوگا نہیں۔ کیا کریں؟ فرمایا جتنی سنتیں معلوم ہے عمل شروع کر دو، جتنی دعائیں معلوم ہے پڑھنا شروع کر دو، استحضار پیدا کرو، استحضار 3 مرتبہ ہاتھ دھو رہے پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں وضو میں۔ ارے ہمارے نبی 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے تھے نا، میں پیارے نبی کی نقل اتارتا ہوں کیونکہ ہمارے نبی بھی اللہ کے محبوب اور ان کی نقل اتارنے والے بھی اللہ کے محبوب۔ اب ہاتھ دھونے کی بھی مزہ آ رہی ہے، نبی کی نقل اتاری جا رہی ہے اور اللہ خوش ہو رہے ہیں۔ وضو میں کتنی سنت ہے اس کو پتہ ہی نہیں، مسجد میں آ رہا ہے اور سیدھے پیر سے بھی آ رہا ہے لیکن استحضار نہیں۔ ارے استحضار تو پیدا کر کہ میں مسجد میں ایسے آ رہا ہوں جیسے ہمارے نبی آتے تھے سیدھے پیر سے۔
استحزار یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. احتساباً 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 کتنی مرتبہ آتا ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہے جن سے اللہ کی بات چیت ہوتی تھی. آپ کلیم اللہ تھے. قرآن کریم کے 6 پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. خلاصہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے اور یہ وہ جلیل القدر پیغمبر ہے کہ قرآن کریم کے 28 پاروں میں, قرآن کریم میں 30 پارے ہیں, قرآن کریم کے 28 پاروں میں اللہ نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا, بڑا زبردست قحط. انسان تو انسان, جانور بھی پریشان, کیونکہ اس زمانے میں گاڑیاں تو تھی نہیں. اونٹ پر, گھوڑے پر, اونٹنی پر, کھچر پر سفر ہوتا. اب آسمان سے پانی برستا نہیں, تو زمین سے غلہ اگتا نہیں, تو جانوروں کو چارہ ملتا نہیں, تو انسان بھی پریشان اور جانور بھی پریشان. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر دیجئے, آپ تو کلیم اللہ ہیں, آپ دعا کریں گے اللہ آسمان سے پانی برسائے گا. موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑے مجمع کو لے کر جنگل میں گئے اور اللہ سے دعا شروع کی. میرے عزیزو, واقعے کا خلاصہ یہ ہے, موسیٰ علیہ السلام نے بہت تڑپ کے اللہ سے دعا کی. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ, آسمان سے پانی تو برساؤں گا, لیکن اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو اس نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے اور 40 سال سے گناہ کیے ہیں. اگر وہ اس مجمع سے نکل جائے گا تو میں آسمان سے پانی برسا دوں گا. اب پکی بات اللہ نے کہا ہے, اس مجمع میں کوئی ہے تو صحیح. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ارے اگر ایسا کوئی شخص ہو اور بالکل پکا اس مجمع میں ہے جس نے 40 سال سے گناہ کیے اور اللہ کو ناراض کیا, ارے ایسا کوئی ہو تو وہ باہر آ جائیں. اس کی وجہ سے انسان تو انسان, جانور بھی پریشان ہے. ارے وہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرے, اسے چاہیے کہ وہ باہر آ جائے. تھوڑی دیر ہوئی, کوئی باہر نکلا نہیں اور آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا. اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ, وہ گنہگار ہے نا, وہ باہر نکلے گا تو آسمان سے گا. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے دھیان سے دیکھا, کوئی بھی باہر نکلا نہیں, اور اللہ نے آسمان سے جو ہے پانی برسایا, موسلا دھار بارش ہوا. اب کیا ہوتا ہے, لوگ اللہ والوں کے پاس دعا کروانے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب کام ہو جاتا ہے تو پھر وہ کون اللہ والے اور کون وہ, سب اپنے اپنے رستے ہو جاتے ہیں. اب دعا کی اور بارش برسنا شروع ہوئی تو لوگ اپنے اپنی جگہ جانے لگے. لیکن موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے کہنے لگے اے اللہ, آپ نے تو کہا تھا وہ گنہگار نکلے گا, پھر آپ آسمان سے پانی برسائیں گے, یہ تو کوئی نکلا بھی نہیں اور آپ نے آسمان سے پانی برسا دیا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ, جس کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی نا, جس کی وجہ سے, جس گنہگار کی وجہ سے, اسی کی وجہ سے بارش برسا دی. کہا اللہ, یہ ابھی جو بارش برسی ہے اس گنہگار جو تھا اس کی وجہ سے؟ بولے ہاں. روکی اسی کی وجہ سے تھی؟ بولے ہاں. برسائی اسی کی وجہ سے؟ بولے ہاں. کیوں؟ موسیٰ اس نے سچے دل سے توبہ کر کے ہم سے صلح کر لی. اس نے ہم سے صلح کر لی, اس نے دل سے اللہ کو کہہ دیا اللہ معاف کر دے, صلح کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی کریمی کے کیا کہنے ہیں, اللہ مجھے بتا تو دیجئے وہ کون ہے. کہا موسیٰ, جب 40 سال سے مجھے ناراض کرتا رہا اس وقت کسی کو نہیں بتایا, اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے, اب کسی کو بتا دوں کیا؟ میرے عزیز ہو, ایسے کریم اللہ, ایسے رحیم اللہ, ان کی محبت کو چھوڑ کے ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمارے نبی کی نقل کو چھوڑ کے ہم کہاں جا رہے ہیں. سعید انور اور عمران خان, یہ دونوں ایئرپورٹ سے آ رہے تھے, تقریباً امریکہ کے کسی کا ایئرپورٹ تھا. سعید انور کو فوراً چھوڑ دیا, عمران خان کو پکڑ لیا, 1.25 یا 1.5 گھنٹے کے بعد چھوڑا. عمران خان نے کہا سعید انور, ایک بات کہوں, تو جس ملک سے کھیلا اسی ملک سے میں بھی کھیلا, تو بھی کرکٹر میں بھی کرکٹر, تو بھی نام چین, خلاصہ یہ میں بھی نام چین. کیا بات ہے, تجھے چھوڑ دیا اور 1.5 گھنٹہ مجھے پکڑ لیا, 1.25 گھنٹے. سعید انور نے کہا عمران بھائی, اگر برا نہ لگے تو عرض کر دوں, آپ بتاؤ
کہا عمران بھائی میں نے محمدی وردی پہنی ہوئی تھی اور آپ نے محمدی وردی نہیں پہنی تھی. میں نے وردی پہنی ہوئی تھی، اسلامی لباس، ازار ٹخنوں سے اوپر، چہرے کے اوپر داڑھی اور اسلامی تاج ٹوپی. میں نے وردی پہنی ہوئی تھی اور آپ نے وردی نہیں پہنی تھی. میرے عزیزو وردی میں آ جاؤ، اپنے بچوں کو بھی وردی میں رکھو، کم سے کم اللہ سے کہہ تو سکے یا رب یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں. پولیس والے بھی وردی میں ہوتے ہیں، ملٹری والے بھی وردی میں ہوتے ہیں، اور ہوٹل کے ویٹر بھی وردی میں ہوتے ہیں. ہمارے بچے بھی اسکول کی وردی میں ہوتے ہیں. ایک کاش ہم بھی ہمارے نبی کی وردی میں آ جائیں. صحابہ وردی میں آئے، اللہ نے انہیں ناکام نہیں کیا. اللہ والے وردی میں آئے، اللہ نے انہیں ناکام نہیں کیا. ہم بھی ہمارے نبی کی وردی میں آئیں گے، اللہ ہمیں ناکام نہیں کریں گے. جنید جمشید پہلے وردی میں نہیں تھے، ایک ملک میں مشہور تھے، وردی میں آئے، سچے عاشق رسول بنے، خدا نے پوری دنیا میں مشہور کر دیا اور بڑی شان کے ساتھ جنازہ اٹھا. اور مولانا طارق جمیل صاحب کیا کہنے لگے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بڑے بڑے اللہ والوں کا جنازہ دیکھا اور بادشاہوں کے بھی جنازے دیکھے، لیکن جنید کے جنازے کا جو منظر دیکھا وہ نہ کسی ولی کے جنازے کا دیکھا، نہ کسی بادشاہ کے جنازے کا دیکھا. وہ تو بڑا قدردان ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے. تو طے کرو پال والو، دنیا والو، جہاں جہاں سے جو حضرات یوٹیوب پر اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں یا جو مکسلر پر سن رہے ہیں، وہ محترم ناظرین اور سامعین اور جو قیامت تک اس کلپ کو سنیں گے، میں ان سب سے اور سب سے پہلے ثاقب میں اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سب توبہ کر کے ایک اللہ کے ہو جائیں. اللہ کو بڑا کریم پائیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف کہنے سے کہیں چلتا ہے کام کے کرنے کو تو ہمت چاہیے. اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے، گیلری میں بھی بہت ہوتی ہے، لیکن زندگی جو بنتی ہے وہ اچھی باتوں پر عمل کرنے سے زندگی بنتی ہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مختصر ذکر کی مجلس ہوگی. ذرا اندر باہر کی لائٹوں کو بند کر دیجئے، آنکھوں کو بند کیجئے. اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. میرا عزیزو جب پال آتا تھا، یہاں مدرسے کے بچے ہوتے تھے تو مجھے زیادہ کہنا نہیں پڑتا تھا. وہ بڑے رو کے اور بڑے وجد میں اپنے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اپنے اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے. یہ عاجز آپ سے بھی گزارش کرتا ہے کہ ہم لوگ سب کوئی آزو بازو والے کو نہ دیکھیں، بڑی محبت میں اور اللہ کی محبت میں جھوم کر کے اللہ کا ذکر کریں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھتے رہو. یہ بہت وزنی کلمہ ہے. ساتوں زمین اور آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، کلمے والا پلڑا جھک جائے گا. دل سے یہ نیت کرو، اے اللہ موت کے وقت بھی یہ کلمہ یاد دلا دینا. پیچھے والوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ شرمانے کا موقع نہیں ہے. لوگ تو گانا گاتے ہوئے نہیں شرماتے، گراک ساتھ 2 گھنٹے بات کرتے ہوئے نہیں شرماتے، غیبتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے. ہم اللہ اللہ کرتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ کئی مشائخ روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ یہ کلمہ پڑھتے تھے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ اللہ پڑھیں گے، اس طرح پڑھے جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ اگر اس طرح ہم پڑھیں گے، پڑھتے ہوئے یہ تصور کریں کہ صرف میری زبان نہیں، میرا دل اور میرے بدن کا رواں یہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ جس طرح اسپنج پانی کے اندر، پانی آتا ہے اسپنج کے اندر، دکھتا نہیں ہے لیکن اس کی رگ و ریشے میں پانی بھر جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہمارے پورے بدن میں اللہ کی محبت بھر جائے، پورے تصور کے ساتھ۔ کوئی ہماری قبر میں آنے والا نہیں ہے، ہمیں اپنی قبر میں خود جانا ہے۔ پڑھیں اللہ 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 اللہ۔ پیچھے والے بھی پڑھے، اپنے اللہ کے دیوانے بنے۔ اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہنے لگے۔ یہ گھڑیاں کام آئے گی، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ اللہ کرتا تھا، اللہ کے گھر میں بیٹھا تھا اور اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک یہاں موجود ہے۔ اپنی طلب اللہ کو بتاؤ، اپنی طلب اللہ کو بتاؤ۔ اللہ 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 اللہ۔ مراقبہ کر لیجئے، زبان کو تالو سے لگا لیجئے، دل سے اللہ کو یاد کیجئے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان کو تالو سے لگائیں، اب سچے دل سے اللہ کو یاد کریں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی۔ لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا دل، محبت ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے
کون مردود ہے کون مقبول ہے، کون مردود ہے، ہمیں کیا پتا کہ ہم میں سے کون اللہ کی نظر میں مقبول ہے یا کون مردود ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ اس وقت کو یاد کریں جس وقت 3-4 لوگ قبر میں اترے ہوئے ہوں گے اور میرا اور آپ کا جنازہ قبر کے بالکل قریب رکھا ہوگا اور قبرستان میں مجھے اور آپ کو پہنچا دیا گیا ہوگا، اور یہی وہ بدن ہوگا، یہی وہ بدن، یہی وہ منہ، یہی وہ ہاتھ اور یہی وہ پیر، یہ سب کفن کے اندر جو ہے وہ لپٹا ہوا ہوگا، اور چہرے کے اوپر بھی کفن کی چادر ہوگی، اور اب پتہ چلے گا کیسی زندگی گزار کے آئیں اور خدا کی زمین پر کیا کر کے آئیں، وہ اب پتہ چلے گا۔ اور اندر سے وہ بچہ کہے گا کہ چچا جان میرے ابو کو دے دو۔ یہ ہوگا، یہ ہوا ہمارے پر دادا کے ساتھ، ان کے ابا کے ساتھ، ان قریب یہ میرے ساتھ بھی ہوگا اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ 5-6 لوگ جنازے کے اندر ہاتھ ڈالیں گے اور بڑے سلیقے سے ہمیں اٹھائیں گے، اور وہ 3 لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے، وہ 3 لوگ اپنی گودی میں رکھ کر اور بڑے نیچے سلیقے سے اور بغیر بستر بچھائے ہوئے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ لٹا دیں گے۔ ہاں ہاں یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ شیطان کہتا ہے بعد میں ہوگا، ان قریب ہوگا، ہوگا ہوگا ہوگا۔ وہ میں اور آپ قبر میں ہوں گے، میں اور آپ قبر میں ہوں گے۔ اپنے آپ کو سمجھاؤ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو قبر میں ہوگا، پھر وہ 3 لوگ اوپر چڑھیں گے اور پاٹیے بچھائیں گے اور اندھیرا سا چھا جائے گا اور مٹی ڈال دی جائے گی۔ اب پتہ چلے گا کیا کر کے آیا ہے۔ دنیا کی زندگی کو سیریس لیا تھا یا مذاق لیا تھا، اب پتہ چلے گا۔ فجر کی نماز میں قبر کی میٹھی نیند کی فکر کر کے اٹھ کے آیا تھا یا اپنے بستر کی میٹھی نیند کی فکر کی تھی، آج پتہ چلے گا۔ ثاقب کس نیت سے بولتا تھا تجھے اس دن پتہ چلے گا۔ کس نیت سے دین کی خدمت کی تھی اس دن پتہ چلے۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، اللہ ہم اقراری مجرم، اقراری مجرم تجھے ناراض کیا، تجھے ناراض کیا۔ اللہ ہونا چاہیے تھا آپ کے بندے بنے، لیکن حالات کے بندے بن گئے۔ اچھا وقت ملا کبھی ذکر کر لیتے، کبھی تجھے ناراض کر۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا عزیزو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کے سامنے رونا یہ بہت 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 ہی بڑی نعمت ہے۔ اگر آنسو نکل آئے تو زہر نصیب، نہ نکلے تو رونے کی شکل بناؤ۔
ایک مولانا صاحب کہتے تھے مجھے، مولانا میرا بیٹا روتا نہیں ہے، وہ صرف شکل بناتا ہے اور میں اس کو وہ چیز لا کے حاضر کر دیتا ہوں۔ اس وقت سمجھ میں آیا کہ رونے کی شکل کا بنا لینا بھی کتنا کافی ہے۔ دعا کر لیجیے، الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم والا، کریم آقا، اے اللہ آج تک کی زندگی غفلتوں میں گزاری، تجھے ناراض کر کے گزاری، دنیا والوں کو دھوکہ دیتے دیتے گزاری، ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی بھی حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھتے تھے، اے حذیفہ میں ہمارے نبی کا راز فاش کرنا نہیں چاہتا، صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، وہ نبی نے جو تجھے منافقین کی فہرست بتائی ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اور اے اللہ انہیں فکر تھی، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جنت تو ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے۔ اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجئے۔ کسی کے والدین کا انتقال ہو چکا ہو، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر لو، انہوں نے بڑی محبت سے تربیت کی ہے۔ اے اللہ، لوگ دور دور سے آئے، ٹھنڈی میں آئے، تجھے لینے کے لیے آئے، تجھے لینے کے لیے آئے، یہاں کوئی پیسے تو نہیں بٹ رہے، وہ تو تجھے لینے کے لیے آئے، تجھے لینے کے لیے آئے۔ اے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ آپ نہیں معاف کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ آج کی مجلس کو قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما دیجیے، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما، ہماری توحید کو مضبوط فرما، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کا جو دن آنے والا ہے اس کا کامل استحضار عطا فرما، اور ابھی سے مکمل اس کی تیاری میں لگ جانے کی توفیق عطا فرما، اسلامی لباس میں آنے کی، چہرے پر داڑھی کو رکھنے کی، ٹخنوں سے اوپر ازار کو پہننے کی اللہ توفیق عطا فرما، ٹوپی پہننے کی توفیق عطا فرما، فجر کی نماز کی اور نمازوں کے اہتمام کی اللہ توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی اور دین کا داعی بنانے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو اور نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہر نیک عمل صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک شخص کہنے لگا، مولانا صاحب اتنی دعا کرتا ہوں، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، ابھی تک بھی میری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا افسوس ہے، آپ اتنا اونچا اونچا عمل صرف یہ دنیا کی معمولی پریشانیاں دور کرنے کے لیے کرتے تھے، اتنا وقت ضائع کر دیا۔ کاش اللہ کے لیے کیا ہوتا تو پریشانیوں کا آج تک خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسی مجلس کے اختتام پر ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو وہ ہمیں انہیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہو اس سے ہماری، ان کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ اس مجلس کو سن رہے سب کی مغفرت فرما، بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس مجلس کے خاطر جن حضرات نے جس لائن سے انتظامات کیے ہو، محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہو، قربانیاں دی ہو، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر ان کی نسلوں میں تیرے اولیاء پیدا فرما۔ اے اللہ آپ سے آخری گزارش یہ ہے، آپ سے آخری ریکویسٹ یہ ہے کہ بے شک ہم گنہگار ہیں لیکن ہے تو آپ ہی کے۔ اے اللہ محبت کی ایک نظر ڈال دیجئے اور ہم سب کو اپنا ولی بنا دیجئے، ہم سب کو اپنا ولی بنا دیجئے، ہم سب کو اپنا ولی بنا
بنا دیجئے، ولیوں کی جو صفات ہے وہ عطا فرما دیجئے ہر فرد بشر، ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو۔ اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ایمان عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ مارچ کی 3 تاریخ کو اب مجلس ہوگی، آپ حضرات سے گزارش ہے